والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بڑی محبت سے درود السلام. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین. گرامی قدر معزز سامعین و حاضرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ماہ مبارک برکتوں والے مہینے رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کی برکات سے مالا مال فرمائے. جو دوست دلچسپی کے ساتھ رمضان المبارک گزار رہے ہیں خوش قسمت ہیں وہ لوگ، اور جو لوگ دلچسپی سے نہیں گزار رہے اللہ تعالیٰ ان پر بھی اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرمائے. تو بات یہ تھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے اس کو میں بعد میں دیکھتا ہوں، یہ پڑھنا بھی ذرا مشکل ہے، لکھائی نہ صاف نہیں. تو بات یہ کر رہا تھا کہ یہ آخری جمعہ ہے تو آج کا موضوع بھی فکر آخرت ہے. ہر بندہ دنیا میں آیا، جو بھی آیا ہے وہ آیا ہی جانے کے لیے ہے. ہر ایک نے جانا ہے. بزرگ فرماتے ہیں اپنی زندگی رمضان کی طرح گزارو تو موت عید کی طرح ہے. اپنی زندگی رمضان کی طرح گزارو عید کی طرح تمہیں موت آئے گی. کیا مطلب؟ جس طرح تم رمضان المبارک میں بڑے محتاط ہو کر چلتے ہو، گناہوں سے بھی بچنے کی کوشش کرتے ہو، نیکیوں کی طرف رغبت کرتے ہو، تو اسی طرح تم جب اپنی زندگی کا معمول یہ بنا لو گے تو جب تمہیں موت آئے گی نا تو عید کی طرح ہے، یعنی خوشی ہوگی. موت کیا ہے؟ اصل میں ہم لوگ مسافر ہیں. ہم مسافر ہیں. پہلے ہم عالم ارواح میں تھے، حکم ہوا سفر کرو، ہم سفر کر کے عالم دنیا میں آ گئے. پھر حکم ہوگا سفر کرو، ہم پھر سفر کریں گے تو قبر میں چلے جائیں گے، برزخ میں چلے جائیں گے. پھر حکم ہوگا سفر کرو، ہم سفر کر کے میدان معاشر میں آ جائیں گے. پھر حکم ہوگا سفر کرو تو کوئی سفر کر کے جنت میں چلا جائے گا، کوئی جہنم میں چلا جائے گا. یہ آخری ٹھکانہ ہے. لیکن اللہ کی رحمت پر ہمیں یہ یقین ہے الحمدللہ کہ میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہو، اب گناہ گار بھی ہو، اگر اس کے اتنے گناہ ہوئے کہ سزا ضروری ہوئی اس کے لیے، وہ سزا ملنے کے بعد اس کا آخری ٹھکانہ جنت ہے. اس میں کوئی ابہام نہیں کہ نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا، میرے نبی کا امتی، میرے نبی کا غلام، جتنا بھی گناہ گار ہو اس کا آخری ٹھکانہ جنت ہے. وہ جنت میں رہ نہیں سکتا.
اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جب ہم نے دنیا میں رہنا ہے تو پھر ہمیں مسافر بن کے رہنا چاہیے. ہم اس دنیا کو راہ گزر سمجھے، آخری منزل نہ سمجھے. صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6416. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا کندھا پکڑ کے تھوڑا سا ہلایا، فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، فرمایا دنیا میں رہنا ہے تو ایسے رہو جیسے مسافر رہتے ہیں. فرمایا دنیا میں رہنا ہے تو ایسے رہو جیسے مسافر رہتے ہیں. یا سڑک پار کرنے والا، دیکھو مسافر کا کیا مطلب، میں نے لاہور جانا ہے، راستے میں نماز کا ٹائم ہوا، ہم وہاں رک گئے، کھانا وغیرہ کھانے کے لیے رک گئے، لیکن وہ جہاں ہم رکے ہیں وہ ہماری منزل تو نہیں، منزل تو ہماری لاہور تھا. راستے میں جہاں رکے ہیں ہم آخری طور پر عارضی طور پہ رکے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا اسی طرح یہ دنیا ہماری ایک منزل ہے، یہ راہ گزر ہے، ٹھکانہ نہیں. اس جگہ پر ہمارا ٹھکانہ ہے ہی نہیں. تو نبی پاک علیہ السلام نے جب فرمایا نا دنیا میں رہنا ہے تو ایسے رہ، آگے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے صحابہ کو نصیحت کرتے ہیں، فرمایا جب شام ہو تو صبح کا انتظار نہ کرنا، جب صبح ہو تو شام کا انتظار نہ کرنا. یہ دنیا ہماری اتنی بڑی مختصر ہے، ہماری دنیا کی حقیقت اتنی ہے، ہماری زندگی کی حقیقت اتنی ہے. ایسی اذان سے شروع ہوتی ہے جس کی نماز نہیں، ایسی اذان سے شروع ہوتی ہے جس کی نماز نہیں، اور ایسی جماعت پہ ختم ہو جاتی ہے جس کی اذان نہیں. بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں اذان ہوتی ہے، ایک کان میں اذان ہوتی ہے، ایک کان میں اقامت ہوتی ہے. تو فرماتے ہیں اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے، بچے کو بتا دیا جاتا ہے کہ تیری اذان بھی ہو چکی ہے، اقامت بھی ہو چکی ہے، اب کبھی بھی تیری جماعت کھڑی ہو سکتی ہے، کسی وقت بھی تیری جماعت کھڑی ہو سکتی ہے. تو میرے بھائی ان چیزوں کو سامنے رکھو. ابھی رمضان گزر جائے گا، کتنے لوگ مسجد کی زینت ہے مسجد سے دور ہو جائیں گے. تو میرے بھائی نہیں، تمہیں پتہ ہے کہ اگلا رمضان تمہاری زندگی میں آئے گا؟ کوئی پتہ نہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت نبی پاک علیہ السلام کے پیارے داماد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دنیا سفر کرتی ہوئی جا رہی ہے اور آخرت سفر کرتی ہوئی آ رہی ہے. صحیح بخاری کی حدیث پڑھ رہا ہوں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ دنیا سفر کرتی ہوئی جا رہی ہے اور آخرت سفر کرتی ہوئی آ رہی ہے. ان میں ہر ایک کے بیٹے ہیں، تم آخرت کے بیٹے بنو، دنیا کے بیٹے نہ بنو. فرمایا تم آخرت کے بیٹے بنو، دنیا کے بیٹے نہ بنو، کیونکہ آج عمل کا موقع ہے، آج حساب نہیں ہوگا، اور کل حساب کا موقع ہوگا، عمل نہیں ہوگا. جو عمل تم نے کرنا ہے یہاں کرنا ہے، یہ دار العمل ہے، اس میں جو بوو گے وہ کاٹو گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں تم یہ پہاڑی کی کر بو اور آگے آم کے درخت تمہیں مل جائیں. یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا کہ اس جگہ پہ آپ وہ گھاس بوس بیجیں بوئیں اور آخر میں آپ گندم کاٹ لیں. یہ تو نہیں ہوگا میرے بھائی. جو یہاں بوئیں گے وہ آخر میں کاٹیں گے. تو اس دنیا میں عملوں کا ایسا پودا بو کہ آخرت میں وہ تیرے کام. حضرت شہنشاہ بغداد غوثی اعظم محبوب سبحانی جن کی ہم 11ویں دیتے ہیں ہر مہینے میں، شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت شہنشاہ بغداد نے فرمایا وہ بندے یاد رکھ لیں، ایک یہ بازار ہے، ایک اگلا بازار ہے. ابھی یہ بازار لگا ہوا ہے، ایک وقت آئے گا یہ بازار بند ہو جائے گا، نیا بازار کھل جائے گا، یعنی آخرت کا بازار کھل جائے گا. اس بازار میں وہی چیز خریدنا اور جس کے گاہک اگلے بازار میں تمہیں مل جائے، اس بازار میں وہی چیز خرید
आगे जिसको वे खरीदने वाले भी मौजूद हों, ऐसी चीज ना खरीदना जिसके आगे व्यापारी ना मिले। तो मेरे भाई जरा सोचना, जो वो चीजें, वो काम जिनके आगे तुम्हें खरीदार मिल जाएंगे, वो नमाज है, वो रोजा है, वो हज है, वो ज़कात है, वो सच बोलना है, वो कुरान की तिलावत है, वो दुरूद पाक है, और वो अल्लाह का जिक्र है, वो नबी पाक अलैहिस्सलाम के इन उम्मतियों के साथ मदद करना है, मस्जिदों को आबाद करना है। ये वो काम है। तुम यूं ही आगे जाओगे, खरीदार आगे खड़े होंगे। लेकिन झूठ, चुगली, गीबत, जिना, और झूठ, गीबत, चुगली, जिना, फ्रॉड, डकैती, चोरी, शराबखोरी और बुग़्ज़, ये वो काम है तुम बाजार में लिए फिरोगे, इसका खरीदार कोई नहीं मिलेगा। अल्लाह। तो आप जानते हैं जब यहाँ आती है ना, मंडी लगती है जानवरों की, ये बड़ी ईद पर, तो कई लोग पहले बड़े पैसे मांगते हैं, फिर जब दिन एक रह जाता है, अगले दिन ईद होती है, वही लोग कहते हैं चलो यार इतने में ले जाओ, अगर तुम नहीं लोगे तो मुझे किराया भी पड़ जाएगा वापस जाते हुए, मैं तो बहुत खसारे में हूँ। एक बुजुर्ग फरमाते हैं मुझे सूरह असर की उस वक्त समझ आई, अल्लाह फरमाता ना वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, असर की कसम इंसान खसारे में है, कि इंसान खसारे में है। फरमाते हैं मैं सोचता था इंसान खसारे में कैसे है, समझ नहीं आती थी। फरमाते मुझे समझ आई एक बर्फ बेचने वाले को देखकर। वो कैसे? कहते वो कह रहा था यार मुझसे बर्फ ले जाओ, मेरी बर्फ जो है वो खुर रही है, वो कम हो रही है, अगर तुम नहीं खरीदोगे ये सारी खुर के पानी बन जाएगी, मैं नुकसान में चला जाऊंगा। फरमाते मुझे उस वक्त समझ आई कि इसका मतलब ये हमारी जिंदगी भी खुर रही है। सदा न बागी बुलबुल बोले, फरमाते हैं सदा न बागी ए बुलबुल बोले, ते सदा न बाग बहार रहा, ते सदा न मपे हुस्न जवानी, ओ सदा न मपे हुस्न जवानी, के सदा न सोहबत यार सदा न सोहबत यार, बेली बेली हर कोई आके ते मैं भी आका बेली, उस वेले दा कोई नहीं हो बेली, ओ जो तो जांदी जान अकेली, सजना बाज बख्शा ओ सुंजी पईए हवेली, सजना बाज मोहम्मद बख्शा ओ सुंजी पईए हवेली। सही बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए इब्ने आदम, फरमाया जो आदम की औलाद है ना, औलाद आदम, इसके पास माल की दो बातियां हों तो ये तीसरी तलाश करे। फरमाया इब्ने आदम के पेट को कब्र की मिट्टी के सिवा कोई चीज नहीं भर सकती, भरेगी तो कब्र की मिट्टी भरेगी। जिसके पास 2 लाख है वो कहता है मेरे पास 4 लाख होना चाहिए, जिसके पास 4 लाख है वो कहता है मेरे पास 8 लाख होना चाहिए, जिसके पास 5 मरले हैं वो कहता है मेरे पास 10 मरले होने चाहिए, जिसके पास छोटी गाड़ी है वो कहता है बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, जिसके पास बड़ी गाड़ी है वो कहता है 2 होनी चाहिए। इसकी तो दौड़ लगी हुई है, लालच। नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया अब दुनिया मज़रअतुल आखिरा, ये दुनिया तो आखिरत की खेती है। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैह इहयाउल उलूम में और कीमिया सादत में बड़ी प्यारी बात समझाने के लिए करते हैं। फरमाते हैं एक बादशाह ने एक आदमी को एक छोटी सी टोकरी दी, कहने लगा ये टोकरी ले लो
اور یہ سامنے میرا باغ ہے، اس باغ سے تم ٹوکری بھر کے لے آؤ۔ باغ کتنا ہے؟ بہت بڑا باغ ہے، اس کے بڑے درجے ہیں، تو ایسے کرو باغ سے ٹوکری بھر کے لے آؤ، لیکن شرط ایک ہے، باغ کے کافی درجے ہیں، جس درجے سے گزر جانا ہے نا، پیچھے کو نہیں آنا، آگے جانا۔ اب اس نے ٹوکری لی تو ایک درجے میں گیا، جب گیا تو بڑے عالی شان پھل لگے ہوئے تھے، اس نے سوچا ابھی تو اور پھل بھی باقی ہیں نا، ابھی اور درجے باقی ہیں، چھوٹی سی تو ٹوکری ہے، اگلے درجے سے بھر لوں گا۔ جب اگلے درجے میں گیا پھر سوچا اگلے درجے سے بھر لوں گا، پھر وہاں گیا سوچا اس سے اگلے درجے سے بھر لوں گا، جب آخری سے پہلے درجے میں پہنچا نا، وہاں سے ٹوکری بھرنے لگا، پھر دل میں خیال آیا کہ نہیں ابھی ایک درجہ باقی ہے، وہاں سے بھر کر ساتھ ہی باہر نکل جاؤں گا۔ جب وہ آخری درجے میں گیا اس کو پھل نہیں لگے، وہ خالی تھا۔ اب وہ باہر نکلا خالی ٹوکری لے کے رو رہا ہے، کیا کروں؟ اب بادشاہ کے سامنے کس منہ سے جاؤں؟ اتنا بڑا باغ اور یہ میں چھوٹی سی ٹوکری بھر نہیں سکا۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں اے بندے تیرا حال یہی ہے، یہ ٹوکری سے مراد تیری زندگی ہے، باغ سے مراد یہ دنیا ہے، اور یہ پھل سے مراد عمل ہے۔ اللہ نے تمہیں زندگی دی، اللہ نے تمہیں دنیا میں بھیجا اور زندگی کی ایک ٹوکری دی، 40 سال کی یا 50 سال کی یا 70 سال کی ایک ٹوکری دے دی، فرمایا اس ٹوکری میں عملوں کے پھل بھر کے لا۔ اور ادھر کیا ہوتا ہے؟ ادھر یہ ہوتا ہے عملوں کے پھل کا حال یہ ہے، جب ہمارے پاس وہ ٹوکری خالی کی خالی رہ گئی، لوگ کہتے ہیں یار مرنے سے بہت ڈر لگتا ہے، مرنے سے ڈر نہیں لگتا، یہ بات ذہن میں رہے، مرنے سے نہیں لگتا، ڈر اس بات سے لگتا ہے، آگے جا کے جواب کیا دیں، کیونکہ ہم نے کیا کچھ نہیں۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں رہ کر آخرت کی فکر کی وہ تو موت سے ڈرتے نہیں تھے، وہ کہتے جو کل آنی ہے نا وہ کل آنی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت آیا نا تو بے ہوشی طاری ہوئی تو بیوی رونے لگ گئی، واہ مصیبت واہ مصیبت، ہائے مصیبت ہائے مصیبت۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا کہ میں کیوں کہتی ہے واہ مصیبت واہ مصیبت، میں کیوں کہتی ہوں کہ واہ فرحتا واہ فرحتا، ہائے خوشی ہائے خوشی، مجھے صرف ایک پل ہے موت کا، وہ میں نے پار کر کے اپنے دوستوں سے جا ملنا ہے، میں اللہ کے حبیب سے جا ملنا ہے، اپنے دوسرے صحابہ دوستوں سے جا ملنا ہے، یہ رونے کی بات نہیں ہے تو خوشی کی بات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جو اللہ والے ہیں ان کے لیے خوشی کی بات ہے، ہمارے لیے کیوں تنگی کی بات ہے؟ جس لڑکے کے امتحان کی تیاری نہ ہو وہ کہتا ہے اللہ کر کے وہ بورڈ والے ماری جائیں، بورڈ والے مار جائیں، کیوں؟ اس لیے کہ اگر پیپر دینے پڑے میری تو تیاری نہیں، تو میرے بھائی یہی حال ہمارا ہے، ہم موت سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ جب ہم قبر میں چلے جائیں گے فرشتے پوچھیں گے مر ربوں کا ما دینوں کا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، میرے بھائی یہ جواب وہ دے گا جو دنیا میں اللہ کو یاد کرتا تھا، جو دنیا میں اللہ والے کام کرتا تھا، اللہ کو پسندیدہ کام کرتا تھا، اللہ رسول کی رضا کے لیے کام کرتا تھا، وہ تو پر جواب دے گا، لیکن جو کرتا نہیں تھا وہ وہاں جواب نہیں دے سکے گا، زبان گنگ ہو جائے گی۔ میرے بھائی پھر اللہ قیامت کے دن پوچھے گا، اللہ فرمائے گا میں نے تجھے زندگی دی، میں نے تجھے دنیا میں بھیجا، بتا تو نے کیا کیا؟ تینوں کلیا سی کستوری خرید نینو، او تینوں کلیا سی کستوری خرید نینو، تیرے ہنگ جمین دے لا بیٹھا تے کی دے میں گا جواب اس شاہ جیدی رقم تو خاک ملا بیٹھا۔ آخرت کی سوچو، قبر پر ماربل تو گھر والے بھی لگا دیں گے لیکن جو اندر حال ہونا ہے وہ تو نے پکتنا ہے، کون تیرے ساتھ تو کسی نے نہیں ہونا، تیاری کر۔ ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی آیا کہنے لگا جناب نماز میں دل نہیں لگتا، نماز پڑھتے ہیں نا تو سکون نہیں ہے، دل نہیں لگتا، کوئی طریقہ بتاؤ۔ فرمانے لگے جب بھی نماز پڑھو نا یہ سمجھ کے پڑھو کہ یہ میری آخری نماز ہے، یہ سمجھ کے پڑھو یہ میری آخری نماز ہے، دل لگ جائے۔
جب ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے یہ جمعہ پڑھنا ہے بس اس کے بعد ہمیں موت آ جانی ہے تو کتنے خشوع کے ساتھ اپنے جمعہ پڑھیں گے. تو جب پتہ نہیں میں نے تو ابھی مرنا ہی نہیں, مجھے تو موت ہی نہیں آنی, میں تو اسلام لکھا کے آیا. ہم نے یہ سمجھا. ہم روز جنازہ پڑھتے ہیں, جب جنازہ پڑھتے ہیں توبہ توبہ جی اللہ معاف فرمائے جی ہم نے بھی جانا ہے, وہاں ہم بڑی باتیں کرتے ہیں. ارے اللہ کے بندو دیواروں پر بھی اچھی باتیں لکھی ہوتی ہیں, بات تو کردار کی ہے. تمہاری زندگی کے پریکٹیکل میں بات ہے تو مزہ تب ہے, مزہ تو تب ہے نا. دیواروں پر بھی بڑی اچھی باتیں لکھی ہوتی ہیں, ٹرک کے پیچھے بڑی اچھی باتیں, رکشے کے پیچھے بڑی اچھی باتیں لکھی ہوتی ہیں, لیکن اس رکشے والے کا اپنا اس پہ عمل نہیں ہوتا, اس ٹرک والے کا اپنا عمل نہیں ہوتا, بلکہ وہ ٹرک والے کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کیا لکھا ہوا ہے. تو صرف یہ باتیں کرنے سے بات نہیں بنتی, عملی نمونہ پیش کرو, عمل کرو. مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, یہ بھی صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کون اپنے مال کا وارث ہے جس کو اپنے مال سے بڑی محبت ہو. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پتہ ہے تمہارا مال کون سا ہے؟ آقا جو ہمارے پاس ہے. فرمایا جو تمہارے پاس ہے وہ تو تمہارا ہے ہی نہیں, وہ تو تمہارا نہیں, وہ تو پچھلوں کا ہے. جب روح نکل گئی وہ تو پچھلے لے جائیں گے, تمہارا تو نہیں. یا رسول اللہ ہمارا مال کون سا ہے؟ فرمایا تمہارا مال وہ ہے جو تم اپنے ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں کرتے, جو تم نے آگے بھیج دیا وہ تمہارا ہے, جو تمہارے پاس ہے یہ تمہارا نہیں. اور جن کے لیے تم کمائی کرتے ہو اپنی اولاد کے لیے, جن کے لیے تم کمائی کرتے ہو, دھوکہ کرتے ہو, فراڈ کرتے ہو, رشوت لیتے ہو, تمہارے ساتھ سلوک کیا ہوگا یہ میری بات سے آپ اتفاق کریں گے, یہ بات تجربہ شدہ ہے. جب موت آتی ہے نا وہی گھر والے گھر سے 4 پائی نہیں دیتے, کہتے ہیں مسجد سے لے کر. ایسے نہیں ہوتا, بے شک وہ کہتے ہیں ہمارے پاس 4 پائی بھی نہیں, اس کی 4 پائی مسجد سے لے کر. وہ مسجد میں ایک مشترکہ 4 پائی رکھی ہوتی ہے, ہماری مسجد میں بھی ہے, وہ 4 پائی لے کر جاتے ہیں. گھر والوں میں تو اتنی توفیق نہیں کہ وہ 4 پائی تمہیں گھر سے دے دیں قبرستان جانے پر. یہ حالت ہے نا. اور تو کیا کرتا ہے, اور پھر تو جب اپنے سارے گھر والوں کے لیے کمائی کرتا ہے, دھوکہ کر کے, فراڈ کر کے, جھوٹ بول کے, رشوت لے کر, ڈکیتی کر کے, کھاتے سبھی ہیں, قیامت کے حساب تو نے دے, تیری جگہ یہ حساب نہیں دیں گے, حساب تو نے دے. اس لیے اپنا سوچ تو نے کیا کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اپنی آل کو بھی تنبیہ فرماتے تھے. ویسے تو نبی پاک علیہ السلام کی حدیث موجود ہے کہ جس کو میں نے رشتہ دیا یا جس سے میں نے لیا میری نسبت اس کو قیامت کے دن کام آ جائے. سبحان اللہ. لیکن ایک بار کبھی کبھی تنبیہ بھی فرماتے تھے. فرمایا پیاری فاطمہ اپنی بیٹی سے فرمایا یاد رکھ, یہ نہ سمجھنا میں پیغمبر کی بیٹی ہوں, پاک عملوں سے بڑے اللہ عمل کرنے ہوں گے. میرے نبی نے فرمایا تو اپنی بیٹی کو حقیقت میں وہ ہمیں خطاب کیا کہ میں اپنی بیٹی سے کہہ رہا ہوں کہ پیغمبر کی بیٹی تمہیں عمل کرنے پڑیں گے. تو ہم تو پیغمبر کے بیٹے بھی, ہم تو امتی ہیں, غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں. ہمیں تو زیادہ کوشش کرنی چاہیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سیاتی زمان علی امتی یحبون خمسا وینسون خمسا. میری امت پہ ایک وقت وہ بھی آئے گا 5 چیزوں سے پیار کریں گے, 5 چیزوں کو بھول جائیں گے. یا رسول اللہ کون کون سی؟ فرمایا یحبون الدنیا وینسون الآخرہ. فرمایا دنیا سے پیار کریں گے, آخرت کو بھول جائیں گے. یحبون المال وینسون الحساب. مال سے پیار کریں گے, یوم حساب کو بھول جائیں گے. یحبون القصور وینسون المقبرہ. فرمایا محلوں اور مکانوں سے پیار کریں گے, اونچے مکانوں سے پیار کریں گے, مکانوں کوٹھیوں سے پیار کریں گے, قبروں کو بھول جائیں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا یحبون الذنوب وینسون المغفرہ. گناہوں سے پیار کریں گے, توبہ کو بھول جائیں گے. یحبون الخلق وینسون الخالق. مخلوق سے تو پیار کریں گے لیکن پیدا کرنے والے خالق کو بھول جائیں گے. میرے دوست ذرا توجہ تو کر, اپنے کپڑوں پہ مان کرنے والے, اپنے مال پہ مان کرنے والے, اپنی دولت پہ مان کرنے والے, میرے بھائی حسن و جمال پہ مان کرنے والے, تمہیں پتہ نہیں وہ پتلے خاک دے ایڈا تو مان نہ کر, وہ پتلے خاک
دے ایڈا تو مان نہ کر اے گڈی حسن دی صدا نہیں چڑی رہنی او صدا بول پیار تے نہیں رہنے اے صدا بان نہیں دل بردی پڑی رہنی اے صدا بان نہیں دل بردی پڑی رہنی تے صدا پھلا دی باشنا نہیں رہنی او صدا بول بول نہیں باغاں وچ وڑی رہنی صدا پھلا دی باشنا نہیں رہنی تے صدا بول بول نہیں باغاں وچ وڑی رہنی او صدا دکھ نہیں ماڑیاں نال رہنے زورا برا دی صدا نہیں تڑی رہنی تو میرے بھائی اپنی آخرت کی فکر کرو یہ دنیاوی زندگی تمہاری گزری جائے گی کچے مکانوں میں گزر جائے گی پکے میں بھی گزر جائے گی ہمیں آخرت کی فکر چاہیے جن لوگوں کو آخرت کی فکر ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے آقا کا حال کیا تھا جو مسافروں والی زندگی بسر کرتے تھے آقا علیہ السلام کا جو بستر تھا نا وہ چمڑا تھا اللہ اور تکیہ کس چیز کا تھا چمڑے کا تکیہ تھا اس میں کھجور کے پتے بھرے تھے یہ صحیح بخاری کے حدیث اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پورا مہینہ ہمارے گھر میں آگ نہیں جلتی تھا پورا مہینہ حالانکہ میرے نبی وہ ہیں مشکاہ شریف صفحہ 5 میں کس پر ہے فرمایا لو شیتو لسارت مائیہ جبال و ذہب کوئی اگر میں نے مال اکٹھا کرنا ہوتا میں ان پہاڑوں کو حکم دیتا یہ سارے کے سارے میرے لیے سونے کے بن جاتے لیکن حالت کیا ہے فرماتی ہیں پورا مہینہ ہمارے گھر میں آگ نہیں جلتی جب کبھی جلتی کہیں سے کوئی گوشت آ جاتا تو آگ جل جاتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام دعا کیا مانگتے تھے اے اللہ آل محمد کو صرف اتنا رزق دے جس سے رشتہ حیات قائم رہ سکے سبحان اللہ یہ صحیح بخاری کے حدیث ہے میرے آقا دعا کیا مانگتے تھے اپنی آل کے لیے یا اللہ آل محمد کو صرف اتنا رزق دے جس سے رشتہ حیات قائم رہ سکے اب مجھے بتاؤ ان لوگوں نے مال کے ساتھ کتنا پیسہ دنیا کے ساتھ کتنا پیسہ اور مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے پوری زندگی دن کو 2 ٹائم کا جو کھانا ہے نا کبھی پیٹ بھر کے نہیں کھاتے اور کھانا بھی ہمارے جیسا نہیں ہوتا تھا یہ جو کا آٹا ہوتا تھا خشک روٹی کبھی زیتون کا تیل ساتھ لے لیا بس یہ ہوتا تھا اور پھر ایسا موقع بھی آیا مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جنگ کے موقع پر یا شیب ابی طالب کے موقع پر تام کیا تھا درختوں کے پتوں کے سوا کوئی چیز کھانے کو نہیں اور آج ہمارے اندر کسی کی ایسی کیفیت نہیں ہے لیکن ہم پھر بھی نہ شکر ہیں ہم کہتے ہیں مارے گئے لٹے گئے کچھ نہیں ہے میرے بھائی تو مال کا حساب لگاتا رہتا ہے رات کو سونے سے پہلے جب تو بستر پہ جاتا ہے سارا حساب کرتا ہے کہ آج میں نے کیا کمایا کتنا منافع ہوا کتنا خسارہ ہوا کبھی یہ بھی سوچا آج میں نے 24 گھنٹے میں اللہ کو کتنا وقت دیا اللہ کے لیے کتنا وقت نکالا آج تیرے پاس وقت نہیں ہے کل قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتا یا اللہ مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں کسی نے توجہ نہیں کروائی ایک بزرگ تھے غالباً بہلول تو
تو ایک جگہ بازار پہ کھڑے رو رہے تھے، تو پاس ایک آدمی گزرا، اس نے کہا کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے ہیں اس لیے رو رہا ہوں، بندے کی اور اللہ کی صلح کروا رہا ہوں، صلح نہیں ہو رہا، بندوں کی اور اللہ کی صلح کروا رہی رہا ہوں، ہو نہیں رہی۔ کہنے لگا کیا معاملہ ہے؟ کہتا ہے کون نہیں مانتا؟ کہتا اللہ تو مانتا ہے، یہ بندہ نہیں مانتا۔ اللہ مانتا ہے، یہ بندہ نہیں مانتا۔ اسی بزرگ کو ایک دن قبرستان میں ایک جگہ کھڑے ہوئے دیکھا، وہ وہاں بھی رو رہا تھا۔ وہ پوچھا آج کیا وجہ ہے؟ کہتا وہی معاملہ، اللہ اور بندے کی صلح کرا رہا۔ کہنے لگا اب کیا ہے؟ کہنے لگا اب یہ تو مانتا ہے، وہ نہیں مانتا۔ پہلے وہ مانتا تھا، یہ نہیں مانتا تھا، اب یہ مانتا ہے، وہ نہیں مانتا۔ تو میرے بھائی سانس نکلنے سے پہلے اگر تو توبہ کر لے گا، سچی توبہ، نیک بن جا، آخری جمعے میں آنے والوں، رمضان کے الوداع جمعۃ الوداع میں آنے والوں، یہ میری باتیں جو آج کر رہا ہوں یہ پلے باندھ کے جاؤ۔ آج میں تھوڑے سے 5-4 منٹ آپ میں زیادہ لوں گا، اس لیے کہ آخری جمعہ ہے، تو آج وہ تو اس میں کچھ چندہ وغیرہ بھی ہوتا ہے،